آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین میں ایک بہت بڑی مجوزہ تبدیلی کی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مسودہ ہے جو ملک کے پورے قانونی اور انتظامی ڈھانچے کو اس کی بنیادوں سے بدل سکتا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کسی ملک کی سب سے بڑی عدالتوں کو، اس کی ہائیسٹ کورٹس کو نئے سرے سے ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیے اس پورے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ آئینی تبدیلی ہے کیا، پھر اس کی وجوہات پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد جو نئی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو نیا کردار ہوگا اسے دیکھیں گے، پھر فوجی اور صدارتی ترامیم کی بات کریں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ اتنا اہم کیوں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس بڑی آئینی تبدیلی سے۔ جس بل پر بات ہو رہی ہے اس کا نام ہے آئین 27ویں ترمیم ایکٹ 2025۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دو چھوٹی موٹی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ اس بل میں کل 49 یعنی 49 ترامیم ہیں جو ملک کے عدالتی نظام سے لے کر فوج اور صدر کے اختیارات تک ہر چیز پر اثر انداز ہوں گی۔ یہ ایک بہت بہت بڑی سطح کی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ چلیں اب ذرا اس بل کو پیش کرنے والوں کی طرف سے دی گئی سرکاری وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب بھی کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سرکاری دستاویز ہوتی ہے جسے مقاصد اور وجوہات کا بیان کہتے ہیں، یعنی یہ حکومت کی طرف سے دیا گیا جواز ہوتا ہے کہ یہ قانون کیوں ضروری ہے۔ تو سرکاری طور پر وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ پر آئینی درخواستوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عام مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک الگ اسپیشلائزڈ کورٹ بنانے کی ضرورت ہے جو صرف آئینی معاملات کو دیکھے۔ اس سے آئینی تشریح میں مہارت اور کارکردگی بڑھے گی، اور ہاں، اس کے علاوہ مسلح افواج سے متعلق کچھ انتظامی تبدیلیاں بھی اس کا حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس ترمیم کے بالکل مرکزی خیال پر، اس کے سینٹر پیس پر، یعنی پاکستان کی نئی آئینی عدالت کا قیام۔ تو اس نئے ادارے کا نام ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یعنی وفاقی آئینی عدالت۔ یہ ایک بالکل نئی اعلیٰ ترین عدالت ہوگی جس کا دائرہ اختیار صرف اور صرف آئینی معاملات تک ہی محدود ہوگا۔ اب ذرا اس کے اختیارات دیکھیں، یہ بہت وسیع ہیں۔ مطلب یہ حکومتوں کے آپس کے جھگڑے بھی سنے گی، ہائی کورٹس کے آئینی فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی لے گی، صدر کو مشورہ بھی دے گی، اور یہاں تک کہ اپنے ہی فیصلوں پر نظر ثانی بھی کر سکے گی۔ ان تمام اختیارات کو ملا کر دیکھیں تو یہ ملک کا ایک انتہائی طاقتور ادارہ بن جائے گا۔ اور ہاں، اس عدالت کا جج بننا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ معیار بہت سخت رکھا گیا ہے۔ صرف اعلیٰ عدلیہ کے سب سے تجربہ کار جج اور سینئر وکلا ہی اس عہدے کے لیے اہل ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ایک نئی اتنی بڑی عدالت بنے گی تو جو ہماری موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے کردار پر بھی تو اثر پڑے گا نا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی کتنی بڑی ہے۔ سپریم کورٹ کے دو سب سے اہم اختیارات، ایک تو عوامی اہمیت کے معاملات پر از خود نوٹس لینے کا اختیار جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں، اور دوسرا صدر کو مشورہ دینے کا اختیار، یہ دونوں ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی طاقت میں ایک بہت بہت بڑی کمی ہے۔ تو پھر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ملک میں دو سب سے بڑی عدالتیں ہوں گی تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ قانون کی تشریح میں فائنل اتھارٹی کون ہوگا؟ اور اس کا جواب بل میں بالکل صاف صاف لکھا ہے۔ مجوزہ آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس نئے نظام میں سپریم کورٹ آئینی عدالت کے ماتحت ہو جائے گی۔ لیکن بات صرف عدلیہ پر ختم نہیں ہوتی، یہ بل فوج کے اعلیٰ کمان اور صدر کے اختیارات کو بھی نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ اب فوج کی کمان میں بھی کچھ بنیادی تبدیلیاں ہیں۔ ایک تو چیئرمین جوائنٹ چیفز کا عہدہ ہی ختم کیا جا رہا ہے اور سارے اختیارات آرمی چیف کو دیے جا رہے ہیں، جو اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی کہلائیں گے، یعنی ایک ہی شخص کے پاس بے مثال فوجی طاقت ہوگی۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل جیسے نئے رینک بنائے جا رہے ہیں جنہیں نہ صرف تاحیات مراعات ملیں گی بلکہ صدر کی طرح قانونی کارروائی سے مکمل استثناء بھی حاصل ہوگا۔ پھر بات آتی ہے صدر کو ملنے والے استثناء کی۔ اسے بھی بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اب صدر کو نہ صرف اپنے دور حکومت میں بلکہ
پوری زندگی کسی بھی فوجداری کارروائی سے تحفظ مل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، یہ تحفظ کسی بھی عدالت کے فیصلے سے بالاتر ہوگا، مطلب اسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ان سب تبدیلیوں کو ملا کر دیکھیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ آئیے اس مجوزہ آئینی تبدیلی کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ترمیم پاکستان کے عدالتی نظام کو ایک سپریم کورٹ سے ہٹا کر 2 سربراہوں والے نظام کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اعلیٰ عدلیہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک نئی آئینی عدالت بنے گی جو سب سے اوپر ہوگی، موجودہ سپریم کورٹ کا کردار اور اختیارات بالکل بدل جائیں گے، فوج کی کمان کی ساخت بھی نئی ہوگی اور صدر کو تاحیات قانونی تحفظ مل جائے گا۔ یہ سب مل کر طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل دیں گے۔ اور یہاں ہم ایک بڑے سوال پر رکتے ہیں، جب کسی ملک میں عدالتی، فوجی اور صدارتی طاقت اس طرح چند اداروں اور افراد کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر عوام کے حقوق اور جمہوریت کے مستقبل کا کیا بنے گا؟